السلام علیکم۔ دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، ایک کا نام انسپریشن ہے جسے اردو میں القاء کہا جاتا ہے، اور ایک ہے موٹیویشن جس کو اردو میں حوصلہ افزائی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں اصطلاحیں اس لیے استعمال کی جاتی ہیں کہ کسی بھی گروہ یا طالب علموں کے دلوں میں ایک جذبہ پیدا کیا جائے، ان کی کارکردگی بہتر بنائی جائے، تاکہ اس سے نہ صرف ان کے کاروباری اداروں کو بلکہ طالب علموں کو ان کی تعلیم میں مدد ملے اور وہ پہلے سے بہتر انداز میں کامیاب ہو جائیں اور اپنا کام کریں۔ اسی طرح کاروباری ادارے یہ بھی مختلف انداز میں یہ سیشنز کرواتے ہیں تاکہ اپنے امپلائیز کی بہتری کے لیے، ان کی کام میں اچھائی لانے کے لیے اور ان کے کام میں بہتری لانے کے لیے ان کو یہ دونوں سیشنز کیے جاتے ہیں، جس سے وہ بہتر ہوں اور اپنے کام کو خوش اسلوبی اور انتھوزیاسٹکلی کریں۔ آج میں ذکر کروں گا انسپریشن کا، القاء، کہ یہ کیا ہے اور اس کو کیسے پیدا کیا جاتا ہے، کس طرح طالب علموں میں اس کو پیدا کیا جائے تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنی تعلیم حاصل کریں، اور کس طرح مختلف کمپنیوں میں جہاں لوگ کام کرتے ہیں وہاں پر اس کو کس طرح پریکٹس کیا جائے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، القاء یا انسپریشن یہ ایک اندرونی کیفیت ہے، یہ ایک وہ کیفیت ہے جو اندر سے پیدا ہوتی ہے، کام کرنے کا جذبہ بڑھاتی ہے اور کام کرنے کے ماحول کو بہتر بناتی ہے، کارکردگی سنوارتی ہے اور بندہ بہترین انداز میں، بہترین ماحول میں اور بہترین طریقہ کار سے اپنا کام کرتا ہے، چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے وہ کسی کمپنی کا ملازم ہو یا ہیڈ ہو۔ ان کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسپریشن کے سیشنز مقرر کیے جائیں اور ان کو اس طرف مائل کیا جائے۔ تو میں نے کچھ چیزیں آج دیکھی ہیں، میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ عمل کیا ہوتا ہے، کس طرح اس میں جذبہ پیدا کیا جاتا ہے، اور جو کام کرنے والے لوگ یا طالب علم ہیں کس طرح اپنے اندر ایک خوبصورت تبدیلی، ایک مثبت تبدیلی محسوس کرتے ہیں اور اپنی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں۔ اگر ایک استاد ہے تو وہ کس طرح اپنے بچوں کو انسپائر کر سکتا ہے، اور اگر کوئی کسی کمپنی کا ہیڈ ہے وہ کیسے کر سکتا ہے۔ دونوں میں کم و بیش چند استثناء کے علاوہ تقریباً ایک جیسا ہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ جو بہت ہی مؤثر ہوتا ہے وہ ہے کہ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا۔ اگر استاد ہے تو وہ طالب علموں سے اپنے تعلقات کو بہتر بنائے، اور اگر کوئی ہیڈ ہے اپنی آرگنائزیشن کا، تنظیم کا، تو وہ بھی اپنے امپلائیز کے ساتھ، جو ان کے ملازمین ہیں اور یا ان کے جو کولیگز ہیں کام کرنے والے، ان سے اپنے تعلقات کو بہتر بنائے، کیونکہ اگر تعلقات خشک رہیں اور لیک آف کمیونیکیشن ہو تو کبھی بھی انسپریشن پیدا نہیں ہوتی۔ وہ آرگنائزیشن کے ہیڈ یا وہ استاد جو فاصلہ رکھتے ہیں طالب علموں سے اور جو فاصلہ رکھتے ہیں اپنے ملازمین سے، وہاں پر کبھی بھی ماحول اچھا نہیں ہو سکتا، اور کبھی بھی نہ تو طالب علموں کی اور نہ ان ملازمین کی کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ وہ اپنے گھل مل کر کام کریں، ایک اچھے مثبت ماحول میں رہیں، دوسروں کے ساتھ اپنے رویے کو اور اپنے طریقوں کو سنواریں، تاکہ جو دیکھنے والے ہیں اگر طالب علم ہے تو وہ استاد کی بات کو غور سے سنیں اور پسندیدگی کا اظہار کریں اور اس باتوں کو قبول کریں، اور اگر کوئی ہیڈ ہے کسی ادارے کا، بڑا ہے، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ بڑے خوشگوار تعلقات رکھیں، تاکہ ملازمین اپنے آپ کو ملازم تصور نہ کریں بلکہ ایک خوبصورت ماحول میں،
ایک برادرلی ایٹماسفیئر پیدا ہو جس سے ان میں اعتماد پیدا ہوتا ہے اور وہ کام کو خوبصورتی کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک مثبت مثال کے طور پر پیش کریں۔ آپ اپنے اس طرح کا رویہ رکھیں کہ آپ کوئی بھی چیلنجز اگر آپ کو درپیش ہوتے ہیں تو آپ ان کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ پھر وہی بات، استاد ہو یا کسی کمپنی کا ہیڈ، وہ اپنے آپ کو جب تک مثالی بنا کر پیش نہیں کرے گا، ان کے درمیان نہ تو تعلق بہتر ہوں گے اور صحیح معنوں میں جو انسپریشن ہے وہ پیدا نہیں کی جا سکتی۔ بچے ہوں یا ملازمین، ان میں انسپریشن کبھی بھی نہیں آئے گی۔ آپ ایک بہت ہی مؤثر اور مثبت رویہ اپنائیں گے تو اس سے ماحول میں بہتری ہوگی اور آپ کی باتوں کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ سنا جائے گا اور اس ادارے کی اور ان طالب علموں کی کارکردگی میں اضافہ ہوگا۔ ایک اور اہم بات وہ ہے اخلاقی قدریں۔ یہ بڑی اہم ہوتی ہیں۔ جو ویلیوز ہیں آپ ان پر باتیں کریں، ان کو سبق دیں کہ ہماری اخلاقی قدریں کیا ہے۔ نیکی، بھلائی، سچ، بہتری کا جذبہ، خود کو دوسروں کے لیے وقف کرنا، کس حد تک آپ دوسروں کے لیے خود غرض نہ ہوں اور اپنے آپ کو پیش کریں جیسے آپ ایک مثال ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب تک ایک استاد ہو یا ایک ہیڈ ہو وہ اپنے آپ کو ایک مثالی کردار کے طور پر پیش نہیں کرے گا، یقین کریں کسی بات کا اثر نہ تو طالب علموں پر ہوگا اور نہ ہی ان ملازمین پر جن پر وہ جو وہاں کام کر رہے ہیں۔ اس کے لیے سب سے اہم بات ہے کہ آپ پریکٹیکلی اپنے آپ کو ایگزمپلیفائی کریں، ان کو پتہ ہو کہ یہ ایگزامپل ہے، مثال ہے ہمارے سامنے، ان کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ اس طرح ماحول میں آزادی پیدا کریں، ایک ایسا ماحول جس میں آزادی ہو۔ طالب علم اگر ہے تو وہ سوال کرنے کی اجازت ہو اسے، وہ ڈرا نہ رہے، وہ خوف نہ کھائے، نہ صرف استاد کا بلکہ اپنے ساتھیوں کا قطعاً خوف نہ کھائے، کیونکہ بعض اوقات بچے سوال کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے سوال کیا تو ہمارے جو بچے ہیں دوسرے وہ ہنسیں گے اور ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ استاد کو چاہیے کہ ایک ایسا ماحول پیدا کرے جس سے بچے آزادی کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ سوال کریں اور پھر اس کا جواب بھی ان کو اسی اعتماد اور اسی آزادی اور اسی خوبصورتی سے دینا چاہیے۔ یہی صورتحال کسی بھی کمپنی میں ہونی چاہیے کہ سوال و جواب آزادی کے ساتھ پیدا ہوں۔ تو اس طرح یہ چند ایک باتیں ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں کسی بھی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنے ملازمین کے ساتھ ایک اعتماد کی فضا پیدا کرنے کے لیے۔ یہ وہ طریقے ہیں جن سے آپ ان کی کارکردگی میں بہت زیادہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ خواتین و حضرات۔